اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے 3 منٹ، کچھ سوالات کے جوابات۔ سامعین کرام، آپ حضرات نے پیام میڈیا پر مستقل پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ کے عنوان سے سماعت فرمایا، جس کا موضوع سخن تھا قیامت کے 3 منٹ۔ یہ ایک ایرانی سپاہی کی داستان تھی جو فقط 3 منٹ کے لیے دنیا سے گیا تھا اور پھر دوبارہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس آ گئی تھی۔ جب اس داستان کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو کچھ دوستوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ابھر رہے تھے، جس کی بنا پر ہم نے اس داستان کا مقدمہ بھی بیان کیا تھا۔ غالباً اسی مقدمے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب داستان تمام ہو جائے گی اس وقت ہم تمام سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ تو سامعین کرام، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں انہی سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 3 منٹ کے لیے مرے اور پھر زندہ ہو جائے؟ جواب: جی ہاں، کیوں نہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سی مثالیں رہتی ہیں۔ مثلاً وہ انسان جو مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا کئی دفعہ دم نکل جاتا ہے، تمام عزیزوں کو مطلع کر دیا جاتا ہے، سارے عزیز اپنا گھر چھوڑ کر موت میں آنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ جس کی خبر عام کر دی گئی تھی وہ ابھی مرا ہی نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اسی چیز کو موت سے قریب کا منظر کہا جاتا ہے۔ یہ کام کبھی تو سکتے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی سانس کی پریشانی سے اور کبھی دماغ مفلوج ہو جانے سے۔ غرض اس کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں جو کہ ممکنات میں ہے، یعنی زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر 3 منٹ کے لیے مرا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ اسے سکتہ ہو گیا ہو 3 منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر وہ ہوش میں آ گیا ہو۔ سوال نمبر 2، مولانا صاحب، آپ کا موضوع سخن قیامت کے 3 منٹ ہے، لیکن آپ نے اس داستان کی 35 قسطیں بنائی ہیں اور ہر قسط کم سے کم 6 منٹ کی ہے۔ اگر تمام وقت کا حساب کیا جائے تو کم سے کم 2.5 گھنٹہ بنتا ہے، حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بعض قسطیں 6 منٹ سے زیادہ بھی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ 3 منٹ 2.5 گھنٹہ بن گئے؟ جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات و روایات کے پیش نظر محشر کے ہنگام میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی، وہاں پہنچنے کے بعد سب کچھ سامنے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی دنیا کے 1000 سال اور آخرت کا ایک دن دونوں برابر ہیں۔ اس اعتبار سے حساب لگائیں تو ہماری دنیا کا 2.5 گھنٹہ آخرت میں کیا معنی رکھتا ہے؟ لہٰذا قیامت کے 3 منٹ دنیا کے کئی گھنٹوں کے برابر ہو سکتے ہیں، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں آخرت کے ایک دن کو 50,000 سال کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں دنیا و آخرت کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نمبر 3، سوال نمبر 3، آپ نے جو داستان بیان کی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ فرشتہ حساب اپنی طرف سے اعمال میں کمی زیادتی کر رہا ہے۔ کیا فرشتے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ انسان کے عمل میں کمی یا زیادتی کر سکے؟
جواب: انسان کی مانند فرشتوں کو بھی صاحب اختیار بنایا گیا ہے، لیکن وہ انسان کے اعمال میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے۔ در حقیقت خداوند عالم کی جانب سے جن فرشتوں کو اعلیٰ و عرفہ عہدوں سے نوازا گیا ہے وہ فرشتے مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ اسی طرح فرشتہ حساب بھی خدا کی بارگاہ سے انتہائی قریب ہے، اور قربت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ انجام دے رہا ہے اپنی طرف سے انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ کام عین رضایت خداوندی ہے۔ یعنی جو کمی اور زیادتی یہ فرشتہ کر رہا ہے وہ صرف حکم الہی کو انجام دے رہا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ داستان میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ جب سپاہی نے سوال کیا تو فرشتے نے خدا سے لو لگائی، پھر خدا نے جواب دیا تو فرشتے نے اس سپاہی تک خدا کی بات پہنچائی۔ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو داستان بے لطف ہو کر رہ جائے گی۔ یہ 3 سوال ابھی تک ہمارے پاس آئے تھے جن کے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جوابات پیش کیے ہیں۔ اگر ان کے بعد بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں کچھ سوال ابھر رہے ہوں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں ارسال کیے جائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔